بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم. اور وہ وقت قابل ذکر ہیں جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ بطور تکریم کے. تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کہ وہ جناتوں میں سے تھا کہ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی. تو کیا تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ابلیس اور ابلیس کی ضروریت کے ساتھ دوستی کرو گے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور ظالمین کے لیے یہ بہت برا بدل ہے. ابلیس کی دوستی ظالمین کے لیے بہت برا بدل ہے. اور میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے کے وقت ان کو حاضر نہیں کیا تھا، اور نہیں ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مدد کرنے والا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر دنیا کی حقیقت بیان فرمائی اور انسان کے گمراہ ہونے کے دو سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کافی جگہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ تکبر جو ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. بہت ساری برائیاں تکبر سے پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو دو چیزوں کی وجہ سے آدمی زیادہ تر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ لوگ اس کی تعریف زیادہ کرنے لگے، لوگ اس کی اچھائیوں کے بھول گئے، یا وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، اس کو اپنی صفات نظر آنے لگے، تو پھر آدمی کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے تکبر کے جو دو سبب ہیں اس میں سے پہلے سبب کو بیان فرمایا، وہ مال ہے، اس کو اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں بیان فرمایا. اور وہ جو دو بھائیوں کا واقعہ گزرا تھا تو اس کے اندر بھی اس کے تکبر کا سبب کیا تھا؟ اس کا مال تھا. اس نے یہ تو کہا تھا اپنے بھائی سے کہ بھائی میں تیرے مقابلے میں زیادہ مال لاتا. تو گویا کہ مال کی زیادتی یہ تکبر کا سبب بنتی ہے. مال کی زیادتی کس کا سبب بنتی ہے؟ تکبر کا. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. عجب اور خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ آدمی کے اندر کچھ صفات پائی جائے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا. واقعہ بہت مشہور ہے ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گارے کے ذریعے، مٹی کے ذریعے ایک مجسمہ تیار کیا. ابھی اس میں جان نہیں ڈالی، وہ غیر جان ہے، غیر زیرو ہے، ابھی اس کے اندر روح ڈلی ہوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا اس نے اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے. وہ خلقتہ من طین، اور یہ جو ہے تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں.
اور آنکھ کی کیفیت اور صفت کیا ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے نا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا کان من الجن کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی کہ کان من الجن کہ ابلیس جو تھا وہ جناتوں میں سے تھا. اور سمجھنا رہی تو یہاں سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. جیسے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، بہت سے لوگوں کیا ہے غلط فہمی ہے کہ ابلیس کیا تھا پہلے بہت بڑا فرشتہ تھا. تو ایسا نہیں ہے جناب، وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. اور فرشتوں کے اندر عصیان کا مادہ ہے ہی. عصیان یعنی نافرمانی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں. اس لیے یوں نہیں کہا جائے گا کہ فرشتے زنا سے بچ گئے، فرشتے جو ہے غیبت سے بچ گئے، فرشتے اللہ کی نافرمانی. ان کے اندر نافرمانی کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے جب کوئی آدمی بہت اچھا ہوگا تو کیا کہتے ہیں بھائی یہ فرشتہ صفت آدمی ہے کہ بھائی یہ زیادہ گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں بنتا آدمی. تو چونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر برائی کی صفت ہی نہیں رکھی ہے، تو یوں کہنا کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا یہ سراسر غلط بات ہے. تو غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے اور سبب بتانے کے لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے مجسمے کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کان من الجن کہ وہ کس میں سے تھا؟ جناتوں میں سے تھا. جناتوں کو اللہ رب العزت نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا. اس کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا خلقتنی من نار. اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے. ایک چیز اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں، دوسری چیز اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا بعض حصہ یہ تفسیر بنتا ہے قرآن پاک کے بعض حصے کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ بسا اوقات کیا ہے کہ ایک آیت آپ نے پڑھی تو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کا دوسرا حصہ سمجھنا پڑے گا، تب آپ کو یہ والا مفہوم سمجھ میں آئے گا. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کان من الجن کہ وہ جناتوں میں سے تھا. تو بھائی جناتوں میں سے تھا تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کو اللہ رب العزت نے دوسرے سورہ اعراف میں اندر بیان فرمایا. وہاں شیطان کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا. وہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار کہ آپ نے مجھ کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آنکھ سے پیدا کیا. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان جناتوں میں سے تھا. پتا چلا کہ جنات آنکھ سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے. تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے تو آنکھ کی صفت کیا ہے کہ بھئی وہ اوپر کو اٹھتی ہیں اور وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہیں. آنکھ کی صفت ہے لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ختم کرنا، لوگوں کو فنا کرنا. تو میں تو اس کیٹیگری کا ہوں کہ لوگ میرے سامنے جھکے. یہ کیا کہ مجھے ہی حکم دے دیا گیا ہے اس کے سامنے جھکنے کا. تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ صفت سمجھ میں اور پسند نہیں آئی اللہ رب العزت کو. اللہ رب العزت نے کہا پکڑو یہاں سے نکل جاؤ. تو پتہ چلا تکبر کے جو بنیادی طور پر جو سبب بنتے ہیں وہ یہ بنتے دو. ایک مال جس کو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر دو بھائیوں کے واقعے کے ذریعے ارشاد فرمایا، اور ایک کیا ہے اچھی صفت. کیونکہ شیطان پہلے بہت اچھی صفتوں والا تھا. اس نے کافی ساری عبادتیں کر رکھی تھی، کافی ساری نیکیاں کر رکھی تھی. تو وہ اپنی عبادت کے اندر کیا ہو گیا؟ مگن ہو گیا. کیا ہو چکا؟ اس لیے بغیر معرفت والی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ آدمی کو گمراہی کر لے جاتی ہے. شیطان گمراہ ہو گیا اور خود تو گمراہ ہوا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم بھی کھا لی. یعنی آپ اندازہ لگائیے صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت کے احکام کی معرفت زیادہ ضروری ہے. اس کو اللہ رب العزت کے احکام کی معرفت حاصل نہیں تھی. ٹھیک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت سارے سجدے کیے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سننے ملتی اس کے بارے میں. بعض لوگ بھی کہتے سنا ہے، اللہ جانے کہاں تک وہ بات صحیح ہے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی لیکن کہیں پڑھنے میں نہیں آئی یہ بات کہ اتنی ساری عبادت کی ہوئی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال تو تھا ابلیس اچھا تھا اپنے زمانے میں، لیکن جب اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں پہچانا، نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کو نکال دیا. گویا کہ تکبر کا ذریعہ کیا بنا؟ اس کا اپنی اچھی صفتوں کو دیکھنا، اس کا اپنی عبادتوں کو دیکھنا. پتہ چلا اگر ہم بھی عبادت کر رہے ہیں
تو ہماری نظر ہماری اپنی عبادتوں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے تو حج بھی کر لی ہے، اور قربانی بھی میں تو کرتا رہتا ہوں، اور کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہتا ہوں، یہ کرتا رہتا ہوں، وہ کرتا رہتا ہوں. یہ سب تکبر کی علامت ہے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس قلنا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو. یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یہاں پر. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر غلط مفہوم نکالتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو اور اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں فٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے سامنے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ حضرت آدم کا مجسمہ رکھا ہوا تو ہم بھی کر سکتے ہیں سجدہ کو. تو اللہ رب العزت نے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہاں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم. امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے، کس کو سجدہ کرنا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پہلے نمبر کی چیز. تو شیطان نے اللہ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا، شیطان دوسری طرف گیا نا، کہنے لگا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے. تو وہاں تو کس کو سجدہ کرنا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کس نے کہا وہ دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے کہا ہے نا، بس کر لیجیے. آپ کا کام ہے ماننا حکم کو. اللہ نے کہا اللہ رب العزت نے. اب کس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تعبیر استعمال کرنا ہے. اللہ رب العزت نے یوں نہیں کہا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سجدے کو بیان کرنے کے بعد ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کو بیان کیا. فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. گویا کہ اللہ رب العزت نے پہلے اچھائی کو بیان فرمایا، الا ابلیس بعد میں کس کو بیان فرمایا؟ برائی کو بیان فرمایا. پتہ چلا اللہ رب العزت کے یہاں اچھائیوں کی ویلیو زیادہ ہے، نیکیوں کی ویلیو کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے زیادہ برائیوں کے تذکرے نہیں کرنے گئے. ہم جب طالب علم کے زمانے میں تھے تو ہمارے استاد اکثر ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ پڑھائی کے زمانے میں اخبار مت پڑھو. جو پیپر وغیرہ آتے ہیں نا، یہ نیوز پیپر اخبار، تو ہمارے استاد سختی کے ساتھ منع کرتے کہ بھائی اس کو مت پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ فلاں جگہ چوری ہو گئی، فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ زنا ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پورا اخبار کیا ہوتا ہے کہ سب جرائم سے بھرا ہوا رہتا ہے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ اب جرم کو جتنا پڑھو گے اور برائیوں کے جتنا تذکرہ کرو گے، اتنا برائی کیا ہو جائے گی؟ عام ہوتی چلے گا. ابھی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے شراب کیا چیز ہے، آپ کیوں اس کو سمجھاؤ گے کہ بھائی شراب ایسی ہوتی ہے؟ شراب ایک بندہ جانتا ہی نہیں زنا کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیوں اس کے سامنے زنا کا تذکرہ کر کے ایک زنا سے اس کو واقف کراؤ گے؟ ایک سمجھنے والی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ابلیس کا تذکرہ کہاں؟ بعد میں فرمایا. فرشتوں کے سجدہ کرنے کا لفظ اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے اچھائیوں کا مول ہے، اللہ رب العزت کے نیکیوں کی قیمت ہے. بہرحال پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کان من الجن، اور وہ کس میں سے تھا؟ جناتوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس وجہ سے اس نے کیا کی؟ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیونکہ اس کو تکبر آ گیا تھا کہ میں تو آنکھ سے پیدا ہوا، اور تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے، جو اس کو کھینچتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردود کہلاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب بھی تم میرے کلام کی تلاوت کرو گے پہلے شیطان مردود سے کیا مانگو؟ پناہ مانگو. یہاں تک علماء نے واجب لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. بعض علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اذا قرأت القرآن، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے الرجیم کا لفظ استعمال کرنا یعنی مردود. تو پتا چلا یہ شیطان کا راستہ ہے. تکبر والا راستہ کس کا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. جو اس کا راستہ اپنائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت کی نظر میں مردود ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت آگے کہتے بھی ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ اے آدم کی اولاد، کیا تم مجھ کو چھوڑ کر یہ شیطان اور شیطان کی ذریت کے ساتھ دوستی کرو گے؟ اللہ رب العزت کا انداز کتنا نرالا ہے، کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت ہم کو سمجھا ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نے تکبر کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اللہ رب العزت کی درگاہ سے اس کو کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا، اس کو بھگا دیا گیا کہ نکل یہاں سے.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تم اس کی اور اس کی ذریت کی پیروی کرو گے، اور وہ بھی مجھ کو ناراض کر کے، جبکہ میں اس کو نکالنے والا ہوں۔ انداز دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے پہلے شیطان کی نافرمانی کو بیان کیا، پھر اس کی نافرمانی بیان کرنے کے بعد ہم لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب کر کے ارشاد فرمانا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اور جو شیطان کی ذریت ہے، یہ تو تمہارے باپ کی دشمن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس کے دشمن ہے؟ تمہارے باپ حضرت آدم کے دشمن ہے، اور آدم کی اولاد کے کھلے دشمن ہے۔ جب یہ تمہارے دشمن ہے، اور یہ دشمن کب سے ہے؟ ابھی سے نہیں ہے، یہ سال 2 سال سے نہیں ہے، 100 200 500 سال سے نہیں ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے یہ کتنے ہزاروں سال سے سلسلہ چلا رہا ہے دشمنی کا۔ تو یہ تو اپنی دشمنی تمہارے ساتھ خوب نبھا رہا ہے، اور تم ہو کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اسی سے دوستی لگائے بیٹھے ہو، اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہو۔ شیطان نے کہا شراب پی تو پی لی، شیطان نے کہا جوا کھیل تو کھیل لیا، شیطان نے کہا سود کھا لے تو سود بھی کھا لیا، شیطان نے کہا نامحرم کو دیکھ لے تو نامحرم کو دیکھ لیا۔ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افتتخذونہ وذریتہ، تو کیا اسی شیطان اور شیطان کی ذریت کو تم دوست بناتے ہو؟ من دونی، اللہ کیا کہا؟ من دونی۔ اللہ رب العزت نے یوں نہیں کہا من دون اللہ، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من دونی۔ اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر یا جو ہوتی ہے نا، یا یہ اپنی ذات کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ابن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، اور میں یوں کہوں ابنی، اب اس کا ترجمہ ہوگا میرا لڑکا۔ ابنی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا لڑکا۔ تو اللہ رب العزت نے جملہ کیا استعمال فرمایا؟ میرے کو چھوڑ کے تم شیطان سے دوستی کرو گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے، حالانکہ من دون اللہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کی شان نرالی ہے من دون اللہ، اور بھی اللہ رب العزت کے بہت سارے 99 نام ہیں اللہ رب العزت کے، وہ تمام ناموں کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر نہ فرما کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من دونی، اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کلام بڑا عجیب ہے، کہیں تو اللہ رب العزت ہوا کہتے کہ ہوا اللہ، وہ اللہ، یہاں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ میں، تو یعنی وہ بھی اللہ ہی ہے اور میں بھی اللہ ہی ہے، اور نہ یعنی ہم بھی، یعنی اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے الگ الگ انداز سے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ جیسی جگہ ہوتی ہیں اور جیسی شان ہوتی ہیں، اس شان کے مطابق اللہ رب العزت کلام ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک کو عظیم الشان کلام کہا جاتا ہے کہ بے نظیر، کہ اس کی کوئی مثال کائنات کے اندر نہ پہلے کسی نے پیش کی ہے، نہ آج پیش کر سکا ہے کوئی، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ بڑا عجیب انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان اور شیطان کی ذریت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ دوستی لگانے کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ تم میرے کو چھوڑ کر یہ جو تمہارے باپ کا اور تمہاری نسلوں کا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ دوستی لگاؤ گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کا اللہ رب العزت کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کرنا، یہ بہت برا بدلہ ہے، یہ بہت برا بدلہ ہے، یہ بہت برا بدل ہے۔ یعنی اللہ کی دوستی کے مقابلے میں، اللہ کی دوستی کے بدلے میں تم شیطان سے دوستی کرو گے۔ اور یہ شیطان تو وہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے باپ کے سامنے اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا، اور تمہارے باپ کے جنت سے نکلنے کا کیا بنا؟ یہ سبب بنا، اس کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی راہ پر مت چلیو کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی دشمنی نبھائے گا اور تمہاری نسلوں تک دشمنی کو لے کر جائے گا، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر برائیوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ برائی اپنی زندگی میں اکٹھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں بہت ساری برائیاں جمع ہو گئی، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کا کچا چٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور وہ کھول کے دیکھے گا تو سب برائیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو ابھی تو ہم مرے نہیں، ابھی تو آنکھیں بھی کھلی ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز چل رہی ہے نا بھاؤ، اور ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پیر بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی کیا ہے کہ جسم ابھی پھرتیلا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے گا اور موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ ہمارے سینے سے، ہمارے انگوٹھے سے، ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے جب وہ ہماری روح کو نوچے گا، کھینچے گا، نکالے گا، تو پھر اس وقت یہ برائی دور کرنے کا موقع نہیں ملے، جو ہے وہ ابھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر شیطان سے دوستی کی ہے
تو کیا کر لو توبہ کر لو، اور اس کی دوستی کو کیا کرو جلدی سے، جتنا جلدی ہو سکے کیا کرو اس کی دوستی کو ختم کرو. کیوں؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیونکہ تمہارا دشمن ہے. یہ کیا ہے تمہارا؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جملہ استعمال فرمایا من دونی. یہ کب کہا جاتا ہے کہ جب سامنے ایک بندہ ہے، ہم کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ ہماری محبت کا صلہ دشمنی سے دے رہے ہیں، تو ہم اس کو کتنے درد بھرے انداز میں کہیں گے کہ تو کیسا بندہ ہے، میں تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، تو میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اور تو میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور تو میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو کیسا آدمی ہے. تو اللہ رب العزت کا انداز بھی ایسا ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ تمہارے باپ کو جنت سے نکالنے والا یہ ہے شیطان، اور شیطان کی ذریت، اور تم میرے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوستی لگا رہو. یہ اللہ کی محبت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک محبت بھرا نرالا انداز اللہ رب العزت نے کہ من دونی، کہ ایمان والو، اے آدم کے اولاد، کیا تم میرے کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگاؤ گے، اور شیطان سے دوستی کرتے 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 تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور تکبر کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اور پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے نبی کو ناراض کر بیٹھو گے. اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی کہ جب ایک ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے جب جہنم میں اس کو بھیجا جائے گا تو تکلیف کس کو زیادہ ہوگی؟ ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، وہ میرا امتی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے. بہرحال اس جملے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اگر ہم سوچنے بیٹھے اور اس کو سمجھنے بیٹھے تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے چھوٹے سے جملے کے اندر ارشاد کرنا ہے. یہ محبت کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ محبت اور عشق اور تعلق کی بات ہے، لگاؤ کی بات ہے. جس کو لگ جاتی ہے نا اللہ رب العزت سے لگن، اور جس کو اللہ رب العزت سے محبت کا چسکا لگ جاتا ہے نا، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے کلام سے، تو وہ اس جملے کو سوچتے ہی بیٹھے گا اللہ رب العزت مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تیری مشیت کیا ہے. پھر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے بات چیت کرے گا. اللہ رب العزت دنیا پر میں اولیاء من دونی. اللہ رب العزت اتنا محبت بھرا تمہیں کلام ارشاد کروں، تو چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا ہے میں شیطان کی نہ مانوں، ٹھیک ہے میں نے نہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے دل میں کیا ہوگی؟ ایک طلب ہوگی. محبت کی بات ہے جناب، بس عشق کی بات ہے. جس کو عشق ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا اسباب کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ بدلا، کہ جو ظلم کرنے والے یعنی تکبر کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو اپنانے والے ہیں، یہ تو بہت برا بدلہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ شیطان اور اس کی ذریت. اس لفظ سے مفسرین نے فرمایا کہ شیطان کی بیوی بھی ہوتی ہے. شیطان کی کیا ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے. دونوں آپس میں ملتے ہیں، اس کی ذریت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان ہوتا ہے. اور ایمان والے کے ساتھ خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. فرشتہ اس کو نیک کام کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان اس کو برے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد. تو اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سارے ایمان والے ہیں، تو اتنے سارے ایمان والوں کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے شیطان بھی اور شیطان کی ذریت بھی. اللہ کے رحمت کا سمجھ میں آ جائے. اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو محبت کا اظہار فرمایا، اللہ کرے پوری امت مسلمہ کو محبت سمجھ میں آ جائے، اور شیطان کے فتنوں سے اور شیطان کی ذریت سے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.